السلام علیکم۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات عالی سے جو خبریں لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین لے آنا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ حق اور سچ مان جانا، یہ ایمان ہے۔ حضرات صحابہ اکرام اس چیز سے بخوبی واقف تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ایک بہت بڑی چٹان، ایک بہت بڑا پتھر آ گیا تو حضرات صحابہ اکرام نے اللہ کے حبیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، ایک بہت بڑی چٹان ہے، پتھر ہے، وہ ہم سے ٹوٹ نہیں آپ آ جائیں، آپ توڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اس چٹان پر کیا، ایک چنگاری اٹھتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کیسر کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر دوسری چٹان کو جب وار کیا تو دوسری چنگاری اٹھی، اللہ کے حبیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روم تباہ ہو گیا، کیسر و کسریٰ اور روم تباہ ہو گیا۔ تو اس وقت جو منافق تھے وہ ہنس رہے تھے کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، لیکن جو صحابہ ایمان والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے، وہ اس وقت ایک دوسرے کو مبارکباد کہنے لگے کہ جو اللہ کے حبیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیسر و کسریٰ، روم سارا اللہ نے اسلام میں داخل فرما دیا، فتح ہو گیا۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فضائل بتلائے ہیں، اب ہمیں ان فضائل کو سامنے رکھ کر نماز کی پابندی اللہ جل شانہ ہمیں نصیب فرما دے۔ سردی کی موسم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے تو درخت سے پتے گر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی اور اس کو ہلایا، اس کے اور بھی پتے گرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی نماز نصیب فرمائے کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان نصیب فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ہیں، اللہ ہم سب کو ان میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں سے اللہ کے حبیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ہم ان چیزوں سے مان نہ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مسلمانوں کے لیے جو بھلائی کی باتیں کرنی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتلا دی ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ ایسا ایمان نصیب فرمائے جو صحابہ کو نصیب تھا۔ اللہ ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت نصیب فرمائے۔